وقت کافی ہو گیا، بس 2 منٹ کے لیے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو واقعہ بروج بیان کیا گیا اس میں نوجوان نے اپنی زندگی لگا دی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ ویسی مثال ہمارے درمیان حضرت والد محترم اور والدہ محترمہ ہیں۔ ہمارے والد صاحب کی زندگی پہ میں نے خود ایک طائرانہ نظر ڈالی تو فراغت کے بعد انہوں نے یہاں پہ آنندواڑی میں تقریباً 9 سال امامت کی، پھر اس کے بعد تقریباً 5 سال تک پھر امامت کی، مدرسے میں درس و تدریس کی خدمت کی، پھر اس کے بعد تقریباً 15 سال تک تقریباً قریب یہاں کمال نگر کے اندر امامت کی خدمت انجام دی۔ مرکز کے اندر آپ واقف خدمت انجام دی، تقریباً 15 سال تک یہاں پہ مرکز کے اندر خدمت انجام دی، اور ایسی مثالی کہ ان کی مثال ہی ملنا مشکل ہے، مثالی خدمت انجام دی۔ ایک نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی نہیں، وہ چھٹی تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسا نظام چلایا تھا ہمارے والد بزرگوار نے کہ اگر گھر میں کوئی بڑی سے بڑی تقریب بھی ہوتی تو کسی ایک کو وہاں پہ رکھتے تھے اور پھر جاتے تھے، کسی ایک کو رہنا ضروری ہوتا تھا۔ یہ آفت ہمارے پہ آتی تھی، لیکن ابا کہتے تھے کہ رکنا پڑے گا کسی ایک کو، تو ہم ترتیب بناتے تھے، کبھی وہ بھائی کو بھیج دیا، کبھی یہ بھائی کو، اکثر میرا نمبر آتا تھا۔ بہرحال تو ایسی قربانیوں کے ساتھ امامت دی ہے، یعنی زندگی کا میں نے حساب کیا بیٹھ کے ایک مرتبہ، تو تقریباً 20 سے 30 سال کی جو زندگی بنتی ہے ہمارے والد بزرگوار کی، یہ تقریباً دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور کیسے لوگ ہم کو چاہیے، اتنا عرصہ نمازوں کو پڑھانے کے ساتھ۔ ابھی آنندواڑی میں میرا جانا ہوا، لکھن گاؤں میں تراویح چل رہی ہے، وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں اخلاق و کردار کے بارے میں ہمارے ابا حضور کے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیک صورت اللہ تعالیٰ نے والد بزرگوار عطا فرمائے، اور تو اور مدرسے میں بھی تدریس کی ہے کئی سالوں تک، اور جہاں گئے ہیں الحمدللہ، جہاں گئے ہیں وہ لوگ تعریف کرتے ہیں آج بھی، یہ میں کر رہا ہوں، میرے سامنے بڑوں نے تعریف کی، جہاں گئے ہیں وہاں کا حق ادا کیا، خوب محنت کی۔ فلاح دارین کر کے یہاں پہ ایک مدرسہ ہے ادگیر میں، توڑگیل پارٹی پہ، وہاں پہ بھی سالوں تک خدمت انجام دی، جامعہ اشرفیہ میں خدمت انجام دی۔ یعنی زندگی کا اکثر حصہ ہمارے والد بزرگوار نے دین کی راہ میں قربان کیا۔ تو ایسے شخصوں کو دیکھنا بھی ہمارے لیے ثواب سے کم نہیں ہے، بہت ہی زیادہ اجر کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول ہم کو عطا فرمایا، دین کے کاموں میں لگایا۔ بچوں کو مدرسوں میں اکثر ڈالا جاتا ہے، بچے شرارت کرتے ہیں اس لیے، لیکن ہمارے ابا نے ہم کو ڈالا تاکہ یہ بچے ہمارے دین کی خدمت کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی امیدوں پہ میں پورا نہیں اترا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اتار دے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بنا دے۔ تو بڑی محنت والدہ محترمہ کی بھی بڑی محنتیں رہی، والد بزرگوار کی بھی، تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے جلد سے جلد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، حضرت والا سے دعا میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی دعا کے ذریعے سے مجلس کا اختتام فرمائیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعائیں اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ تو ہر حال میں، تنہائی میں، اجتماعی طور پہ، ہر حال میں ہم سب اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ کی طرف ہمیں رجوع رہنے کی ضرورت ہے۔ آج حالات بہت خراب چل رہے ہیں، ایمان والوں کے اوپر مصیبتیں، مسلمان جہاں دیکھیں وہاں پریشان ہیں، فلسطین کا عالم خراب ہے۔ تو ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، وہ مظلوم فلسطین، مسلمان بچے، مائیں، حاملہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ دنیا بہت ظالم ہوتی جا رہی ہے۔ فرعون کے دور میں ایسا ہوا تھا، آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگیے اور ان مظلوموں کے حق میں دعا کیجیے کہ اور ظالموں کو اللہ جو ہے دنیا سے ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ ان کے حق میں بھی دعا کیجیے کہ
اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے۔ آج دنیا کے اندر آج مسلمانوں کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی دشمنی نہیں تھی، دین کی دشمنی تھی، اسی لحاظ سے آج جو ہے مدارس کو جو ہے دشمنی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، مساجد کے پیچھے لگا گیا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم اپنے اعمال کو جڑے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ یہ حالات تو آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور ایک دن جو ہے اللہ کا کلام، اللہ کا دین غالب آ کے رہیں گا انشاءاللہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان ماؤں بہنوں کو بہترین بدل عطا فرمائے، دنیا میں بھی نعم البدل عطا فرمائے، آخرت میں بھی نعم البدل عطا فرمائے، کہ آپ کی یہ قربانی، آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ جمنا، یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ادا کو دیکھ کے بھی مغفرت کر سکتے ہیں، معاف کر، آپ کے جو ہے تمام آنے والی زندگیوں کے مسائل کو حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپ نے جو ہے روزہ رکھ کے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے واسطے آئے، اللہ کے دین کے واسطے ایک قدم کا اٹھانا جو ہے بہت بڑا اجر ہے۔ جنت کی طرف چلنا ہے، جنت کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں، ایک طرف دین کی طرف قدم بڑھانا، جنت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، بڑھ رہا ہے ہمارا، ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کی دین کی باتوں کو سننے کے لیے ہم نے پورے 20 دن یہاں پہ جمع ہوئے اور اپنا وقت دیا، یہ اس کا اجر ہم اور تم کیا بلکہ اللہ اس کا بہترین بدل دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ مل کے رہیں گا۔ یہ اگر ہم یہ نیک کام کرتے رہیں گے تو ہمارے اولادوں کے اندر بھی نیکی کرنے، اور ہماری اولادیں بھی نیک بنیں گی۔ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ ٹال دیں گے، آنے والی بلاؤں کو اللہ ہم سے جو ہے آنے والی بلاؤں سے اللہ ہم سے حفاظت کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جتنا بھی کہا گیا، سنا گیا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے خاطر ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارا دنیا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے رضا کے واسطے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ اے اللہ تیرے کلام سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے کلام اللہ کو سننے کے لیے جہاں پہ اللہ تیرا کلام پڑھا جاتا ہے، جس طرح آج ہمارے مائیں بہنیں جمع ہیں، اے اللہ اسے فرشتوں کی بھی اے اللہ آسمان تک قطار لگی ہے تیرا کلام اللہ سننے کے لیے۔ اے اللہ جہاں پہ تیرا کلام اللہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ رحمتیں اترتی ہیں، اس بستی کے اوپر آنے والی بلائیں اے اللہ بستی کے اوپر سے ٹل جاتی ہیں۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے جہاں پہ تیرا کلام اللہ پڑھا جاتا ہے وہاں آنے والی بلاؤں کو اللہ ٹالتا ہے۔ اے اللہ اس کلام اللہ کی برکت سے، اے اللہ اس کلام اللہ کے سننے کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے آنے والی مصیبتوں کو اے اللہ مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، زمینی بلایات سے حفاظت فرما، آسمانی بلایات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مائیں بہنیں ہمارے 20 دن کلام اللہ سنے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین نعم البدل دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا تو ختم ہونے والی فانی چیز ہے، اے اللہ آخرت میں بہترین بدل عطا فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے اندھیریوں کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو راضی اور خوش رکھ کر جنت کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم کو گھر کے اندر سب کو ایک جہتی، سب کو محبت اور محبت کے ساتھ اے اللہ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ گناہوں میں لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا اے اللہ تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے جائز تمناؤں کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جنہیں اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں اولاد کے واسطے پریشان ہیں، اے اللہ اولاد کا دینے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ کسی کو کیا کوئی بندہ اولاد نہیں دے سکتا، اے اللہ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ جنہوں نے اے اللہ اولاد کے لیے پریشان ہے ہم سے کہا ہے، اے اللہ تو انہیں بہترین اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں اے اللہ نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر اتفاق اتحاد نصیب فرما، ہم سب کے اولادوں کے اندر محبت الفت عطا فرما، ایک دوسرے کے اے اللہ حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے اے اللہ حق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمدردی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین اے اللہ جن کے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں، اے اللہ ہم میں سے ہم اہل خاندان کے جتنے بھی لوگ اے اللہ ہمارے ساتھ رہتے تھے آج وہ قبروں میں ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ انہیں جنت میں اعلی علیین میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ کھانے کے لیے پانی کے گھٹ کے لیے اللہ پانی کو پینے کے گھٹ کے لیے اللہ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اے اللہ ان کو تڑپایا جا رہا ہے، ترسایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان پر رحم اور کرم فرما۔ اے اللہ تو ان کو بہترین بدل عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ایمان پہ جمے ہیں، اے اللہ تیرے خاطر تیرے دین کے خاطر اے اللہ وہ اتنی پریشانیوں میں ہے، اے اللہ تیرے گھر کو بچانے کے واسطے اے اللہ اپنے سینوں پہ واروں کو لے رہے ہیں، اے اللہ اپنے بچوں کو اے اللہ بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے بچوں کو گودوں سے اے اللہ چھینا جا رہا ہے، اے اللہ تیرے مسجد اقصیٰ کے حفاظت کے واسطے وہ لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان دونوں مدارس کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے اللہ تو یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کا پورا نظم تو ہی کرتا ہے، اے اللہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، اے اللہ تو کیسا کھلاتا ہے کیسا پلاتا ہے، مولا تیری بڑی قدرت ہے، تیرے کلام اللہ کی برکت ہے۔ اے اللہ تیرے کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے اے اللہ مہمان رسول یہاں پہ آتے ہیں، اے اللہ تو بہترین ان کو نعم البدل عطا فرما۔ جو لوگ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں دنیا میں بھی بدل عطا فرما، آخرت میں بدل عطا فرما۔ اے اللہ ہم کیا کسی کو بدل دے سکتے ہیں، اللہ تو بڑا دینے والا مالک ہے، تو داتا ہے۔ اے اللہ یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کے اخلاق کو سنوار دے، ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما، اے اللہ بہترین عمل کرنے والے بنا۔
اے اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کی تو تربیت فرما، اے اللہ تو ہی تربیت کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ان دونوں مدرسوں کی جو پریشانی ہے اے اللہ اس پریشانی کو تو ہی دور کرنے والا ہے، جو ضرورت ہے تو تیرے خزانے غیب سے اللہ ضرورت کو پورا فرما۔ آج زمین کی ضرورت ہے اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اس کو پورا فرما، اے اللہ بہترین طلبہ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اس کو تو قبول فرما، اے اللہ جن ماں باپوں نے اے اللہ ان کے بچوں کو اپنے دین کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرما، آنے والی بلاؤں سے بیماریوں سے ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں بہترین شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو قرض دار ہے مقروض ہے اے اللہ ان کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں ادا کرنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے اے اللہ والدین کے مغفرت فرما، ہم سب کو اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ زندہ اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، تیرے احکامات پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے حکموں پہ تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، رحم کا کرم کا عافیت کا درگزری کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگا گیا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے تو اپنے شیان و شار عطا فرما، اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔